ایک سوال اور ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو حج عمرہ کے مقدس سفر پر جاتے ہیں، اب حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو، باجماعت نماز کے بعد عموماً جنازے کی نماز جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. تو ہماری جو خواتین خاص طور پر ہیں، مرد حضرات کو پریکٹس ہوتی ہے، ہم مختلف جنازہ جو ہے وہ پڑھنے جاتے ہیں افراد کا، تو خواتین جنازے کی نماز جو ہے اس معاملے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، وہ کیسے اس جماعت کے ساتھ شامل ہو کے نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حرم کے اندر تقریباً آلموسٹ ہر نماز کے بعد جو ہے نا وہ ہوتا ہے جنازے کی نماز ہوتی ہے، اور وہ اس کے بعد فوراً ہوتا ہے. اور جیسے ایک صاحب نماز کے بعد وہ سنتیں پڑھنے شروع ہو گئے اور جنازہ ہم نے پڑھ لیا. میں نے اس سے کہا کہ جی آپ نے احد پہاڑ جتنا ثواب ضائع کر دیا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کو ایک قیرات ثواب ملا جو کہ احد پہاڑ کے برابر ہے. تو ہمیشہ سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت جس عمل کا ہو اسی وقت وہ عمل کیا جائے، بجائے اس کی کہ آپ نے سنتیں تو پڑھ لی لیکن یہ ثواب آپ نے ضائع کر دیا. تو اس لیے اس کے فوراً بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک ثناء پڑھ لیتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد امام دوسری دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے. صحیح، زبان سے کہنا ہے. اگر نماز کے دوران آپ نے کہے بغیر امام کے ساتھ چلے گئے فرض نماز میں تو مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا 4 تکبیرات فرض ہے، تو وہ کہنا فرض ہے، سننا نہیں. تو دوسری دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. پھر تیسری دفعہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو یہاں تو ہم نے بس ایک ہی دعا رٹی ہوتی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور وہ کر کے فوراً سلام پہن لیتے ہیں. وہاں لمبی دعا مانگتے ہیں. اس میں جو ہے نا آپ اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، اس میں پریکٹس کر لینی چاہیے کہ آپ یہ دعائیں یاد کر لیں جو ہم مردوں کے لیے مانگتے ہیں. تو اس میں پھر تقریباً کبھی کبھار تو 2 منٹ لگ جاتے ہیں. تو اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ بھی پڑھ لیں. پھر اس کے بعد اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم اللہم نقہم یہ دعا. اسی طرح ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، جو بھی آپ کو دعائیں مردوں کے لیے ہے وہ پڑھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ وہی دعا بار بار پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، مطلب جو بھی دعا یاد ہے اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی بچے ہیں تو بچوں والی دعا بھی آخر میں پڑھ سکتے ہیں. کیا خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ خاموشی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، امام کے پیچھے جنازے میں تو پڑھنا ضروری ہے نا. جنازے میں تو آپ پڑھیں گے، اور اگر نہیں پڑھا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر کہنا تو لازمی ہے. تو اس میں اگر آپ امام دعائیں مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں آتا تو اللہم اغفر لحینا بار بار مانگ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد امام چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہے گا، چوتھی دفعہ اللہ اکبر کے ساتھ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد پھر وہاں پہ ائمہ حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیر لیں، پھر خود اپنا الگ سے ایک طرف سلام پھیر لیں. تو اس طریقے سے جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، اور اس کو پا لینے کی کوشش بھی کر لینی چاہیے، اور اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کر لینا چاہیے.